السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹی وی سکرینز کے اوپر کہ کیا کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ ایک تو قومی اسمبلی کا معاملہ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سماعت تو جاری ہے، دوسری طرف پنجاب میں جو سچویشن ہے وہ بھی اس کو ایک بحران سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ آئینی طور پہ جو اسمبلی کا اجلاس تھا، پہلے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کے اندر یہ یقین دہانی کرائی کہ آج ہی ہوگا 6 اپریل کو، لیکن پھر بعد میں خبر سامنے آئی کہ 16 اپریل تک ملتوی کیا گیا ہے۔ آج پنجاب اسمبلی کو خاردار تارے لگا کے اور بالکل بند کر دیا گیا تاکہ وہاں پہ کوئی نہ پہنچ سکے، کیونکہ کل رات کو لیٹ جو ڈپٹی سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کی طرف سے آج اجلاس طلب کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے قانونی ماہرین سے مشاورت کی اور وہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی ان کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ آج بلا لیں، لیکن اس کے بعد پھر جس طریقے سے اسمبلی کو بند کر دیا گیا، اپوزیشن نے ایک اور بڑی دلچسپ قسم کی ایک اسٹریٹجی بنائی۔ وہ ایک پاس میں ہی ایک نجی ہوٹل، جہاں پہ پہلے تو جمع تھے سارے، اب اسمبلی سے بالکل متصل ایک ہوٹل ہے لاہور میں، وہاں پہ جمع ہو گئے اور علامتی اجلاس کیا جائے گا وہاں پہ۔ اور ڈپٹی سپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس حوالے سے بات کی۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے پنجاب میں اس وقت۔ نمبرز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دعویٰ ہے پرویز الہی کا کہ ان کے پاس، اور مونس الہی کو بھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں 189 کا نمبر ہمارے پاس ہے، لیکن دوسری طرف حمزہ شہباز دعویٰ کر رہے ہیں، اور جو رپورٹرز ابھی موجود ہیں اس نجی ہوٹل کے باہر، وہ بتا رہے ہیں بسوں میں بھر بھر کے ایم پی ایز آ رہے ہیں، نون لیگ کے بھی، جے کے ٹی گروپ کے بھی، علیم خان خود بھی پہنچ رہے ہیں وہاں پہ، تو تقریباً 200 سے زائد کا نمبر رپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت اپوزیشن کے پاس۔ یہ ایک تو معاملہ ہے، ایک ہم اس بارے میں بات کریں گے جو کہ ابھی آن گوئنگ سچویشن ہے، اور دوسرا ہم یہ بھی بات کریں گے کہ حکومت کی طرف سے جو دعوے ہیں کانسپریسی کے، بیرونی سازش کے، اس حوالے سے ذرائع سے ادارے بار بار یہ بات کلیئر کر رہے ہیں، اب کیونکہ 2-3 دفعہ یہ خبر سامنے آ چکی ہے مختلف صحافیوں کے توسط سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایویڈنس بیرونی سازش کا نہیں ملا، اور اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے جس کو بنیاد بنا کے عمران خان صاحب پورے ملک میں کال دے چکے ہیں احتجاج کی۔ ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہوں گے، انہوں نے بھی یہ پیغام دیا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں حب الوطنی کے حوالے سے ہم لوگ باہر عوام کو نکلنے کا کہہ رہے ہیں۔ اور سندھ اسمبلی کے اندر بھی آج جو ہوا اس کے اوپر سوشل میڈیا کی حد تک بھی بڑی تنقید آ رہی ہے، وہاں پہ علامتی ایک بت بنا کر اس کو پھانسی لگائی گئی پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کی طرف سے، اور کہا گیا غدار کو پھانسی دو۔ تو ایک طرف یہ غدار کی بات ہے، دوسری طرف آئینی معاملات کے اوپر سے بڑی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے سابق مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب اور نون لیگ کے رہنما علی پرویز ملک صاحب، تھوڑی دیر میں پیپلز پارٹی سے کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ آغاز میں آپ سے کرتی ہوں فاروق حبیب صاحب، پہلے تو یہ پنجاب کی بات کرتے ہیں، ہوا کیا یہاں پہ؟ اب نمبرز کا بھی بہت بڑا فرق ہے، آپ لوگ وہ کہہ رہے ہیں 200 سے بھی زائد بندے اور ابھی لوگ دکھا بھی رہے ہیں۔ میرا شعبہ وہی ہے، پہلے میں تو ظاہری بات ہے حکومتی منسٹری آف انفارمیشن میں تھا، ظاہری بات ہم سابق ہو گئے، لیکن میں پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات۔ بالکل، میں کریکشن کر لیتا۔ دوسری بنیادی طور کے اوپر آپ نے پنجاب اسمبلی کی بات کی تو پنجاب اسمبلی میں بھی وہی ریپیٹ ہو رہا ہے جو کہ مرکز کے اندر ہوا، جس طریقے سے وہاں ہارس ٹریڈنگ کی گئی ہے، جس طریقے سے وہاں پر لالچ دیے گئے ہیں، لوگوں کو لالچ دے کر فلور کراسنگ کرائی گئی ہے، تو وہ بھی کسی کے مینڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ شب خون مارنے کے مترادف ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز تو نہیں ہے۔ اور جب ایسا کام ہوگا تو پھر اس قسم کے مناظر بھی نظر آئیں گے۔ صرف اور صرف اس کا بنیادی نٹ شل ایک ہی سولوشن ہے جو اس قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت پاکستان کے اندر ہے، وہ ہے پاکستان کے اندر صاف اور جو وہ شفاف علامتی طور پہ اپنے بندے انتخابات۔ شو کرا رہے ہیں اس کو آپ لوگ نہیں مانتے؟ دیکھیں وہ بندے ہیں نہیں نا ان کے، اگر ان کے ہوں تو میں مان لیتا ہوں، بندے ہیں نہیں نا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے ہیں، اب اس کو آپ جے کے ٹی گروپ کا نام دے دیں، اس کو آپ علیم خان گروپ کا نام دے دیں، وہ گروپس جو ہے وہ پارٹی میں آرٹیکل 63 بھی آئین کا حصہ ہے، جس آئین کی خلاف ورزی کی بار بار بات ہو رہی ہے، آئین ایبروگیشن کی بات ہو رہی ہے، تو 63 بھی اس کا پارٹ ہے۔ 63 کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، جو ڈیفیکٹ کر کے لوگ فلور کراس کر کے جا رہے ہیں وہ اصولی طور کے اوپر ریزائن دیں، یہ بھی ہائی مورل گراؤنڈ دیں، یہ ان کو موٹیویٹ کریں، آپ ریزائن دے دیں، ریزائن دے کے یہ اپنی ٹکٹوں کے اوپر ان کو منتخب کروا کے لے آئیں، پھر جو مرضی آپ کروائیں۔ لوگ علی صاحب اس مظاہرے سے علامتی طور پہ اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ تو مانتے ہی نہیں، وہ تو ابھی تک 63A کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے، فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ افسا، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں میں آپ کے سوال اور یہ جو 63A کا معاملہ ہے اس کے اوپر بالکل آ جاؤں گا، پر میں آغاز جس بات سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج
ایک جو مقصد پی ڈی ایم نے جب تحریک چلائی تھی جو یہ تھا اس قوم کو چھٹکارا حاصل کروا کے دینا تھا عمران خان صاحب کی شخصی آمریت سے، تو کم از کم اب یہ جس طرح سے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ایک چیز تو ہم نے ضرور اچیو کر لی ہے، اور جو دوسرا مقصد تھا آئین کی بالادستی کے لیے جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے اندر بھی اب انہوں نے ماشاءاللہ اس قسم کی وائلیشن کی ہے کہ اس کے اندر اب سپریم کورٹ یہ جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کی مدد پہ آپ دیکھیں گے انقریب سامنے آئے گا، اور انہوں نے جو یہ گراس وائلیشن دیکھیں، یہ جو جس قسم کا دستور اس ملک کے اندر موجود ہے اس کے اندر بڑا کلیئر کٹ آرٹیکل 69 یا جو بھی جو نو کانفیڈنس کا ہے 95 ہے میرے خیال سے آرٹیکل، اس کے اندر پروسیس بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے اس پروسیس کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ لیکن وہ بھی عمران خان صاحب دے رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ جو پہلے کرتے آئے ہم ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کریں گے، ہم کئی دن سے اس کے اوپر بات کریں۔ اب جو آرگیومنٹ ابھی فاروق صاحب نے دیا میں آ گیا اس کے اوپر پہلی جی بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 63 کا موجود ہونا آئین کے اندر، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ اپنی قیادت کے ساتھ اگر وہ اختلاف کریں تو وہ پارٹی کے بیانیے سے علیحدہ ہو کے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں، اور اس کا ایک پروسیس ہے کہ جب آپ وہ 3-4 چیزوں کے اندر منی بل کے اندر لیڈر آف دی ہاؤس کے ووٹ کے اندر جب آپ پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن کریں گے تو اس کی ایک آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی، تو یہاں پہ اس کو پری ایمپٹیولی لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کے اپنی قیادت کے ساتھ ان کو قائل رکھنا، یہ اس کے اندر تھاٹ یا اس کے اوپر وزڈم موجود نہیں تھی۔ دیکھیں تو اگر ان کو اگر اس کلوز کے ساتھ اتنا اختلاف ہے تو ان کے پاس جب نمبرز موجود تھے ان کو چاہیے تھا آئین کے اندر سے شک کو ختم کر دیتے، اب وہاں پہ موجود ہے اور لوگ ان سے ان کی نالائکی کی وجہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ کسی کو روک نہیں سکتے اور کسی اور ادارے کے کندھے کے اوپر رکھ کے بندوق مت چلائیں۔ اب پنجاب کے اندر آپ نے کہا کہ یہ جو آج سیشن کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ پرویز الہی صاحب کلیم کر رہے ہیں ان کے پاس 190 ووٹ موجود ہیں، تو آج جب حمزہ شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اوپر 200 سے زیادہ ایم پی ایز اپنا کانفیڈنس کا اظہار کریں گے تو آپ کو اس جو آج ہوٹل کے اندر وہ جو مانتے ہی نہیں نا ان کے کانفیڈنس کو، وہ کہہ رہے ہمارے والے پہلے چھوڑ دیتے پارٹی اور پھر جا کے شامل ہو جاتے۔ میں نے تو آپ سے کہا نا ایک پروسیس لکھا ہوا ہے نا جی، جو لوگ یہاں پہ پی ٹی آئی کی نالائکی سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں دے آر ولنگ ٹو بیئر دا کاسٹ آف دیٹ جو نان کمپلائنس نا، تو یہ اس کے بعد اگر سمجھیں کہ انہوں نے ان کے خلاف کام کرنا اپوزیشن والوں کو تو ووٹ ڈالے، تالے کیوں لگا دیے اسمبلی کو؟ اب سا بات یہ ہے، علی میرے بھائی ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ بھی پہلی بار منتخب ہو کر ہیں، میں بھی پہلی بار منتخب ہو کے ہیں، آلدو ان کے مرحوم والد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، وہ پرانے پالیٹکس میں ہیں، ان کی والدہ پرانے پالیٹکس میں ہے، لیکن کم از کم جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا ان کی سوچ کم از کم ایک جیسی ہے۔ یہ کبھی نہیں میں کبھی نہیں ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ جس پارٹی میں ہوں گے اس پارٹی کے اوپر مشکل وقت میں بیک سٹیپ کریں گے، نظریاتی طور کے اوپر اپنی پارٹی میں کھڑے ہیں، ہم بھی نظریاتی طور کے اپنی پارٹی پہ کھڑے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں بڑا آسان کام ہے، میں ان کے ساتھ لڑ کے چلے جاؤں، یہ میرے ساتھ لڑ لیں، ہم پبلک کے سامنے بات چیت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے، جو جمہوریت ہے، اس میں شفافیت کا عنصر ہم نے لے کر آنا ہے، جمہوریت کو مضبوطی کے لیے کام کرنا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر پی ایم ایل این کے لوگ بھی ہماری طرف آ جائیں تو میں اسے اچھا نہیں سمجھوں گا، وہ ڈیفیکشن ہے، اور اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا سب پیسے لے کے بک گئے، لیکن پاکستان کی سیاست میں حقیقت ہے پیسہ بھی چلتا ہے، ماضی میں بھی چلا۔ آپ نے دیکھا 17 لوگوں کی ویڈیوز آئیں کے پی کے اندر، جب سینٹ کا الیکشن ہوا ہم نے 17 لوگ فارغ کیے۔ یوسف رضا گیلانی کا صاحبزادہ، مجھے دلی تکلیف ہوئی جب وہ گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی علی حیدر کی جو ابڈکشن بھی کاٹ کے آئے تھے ان کی ویڈیو سامنے آئی کہ وہ لوگوں کو لالچ دے کر ووٹ کے لیے خرید رہے ہیں۔ سر بات وہ سیولائزڈ اتنی رہ نہیں گئی، یہاں پہ اب غداری والی بھی بات میں تو اس کو بھی انکارپوریٹ ضرور کیجئے۔ سیولائز کی یا میں پرنسپل کی بات کروں گا، میرے نزدیک پالیٹکس سیولائز ہی ہونی چاہیے، میرے نزدیک اخلاقیات کے اصول اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہونے امپورٹنٹ ہے، ضروری ہیں۔ 63 کی میرے بھائی نے بات کی، جو 63 کی اسپرٹ کیا ہے، 63 کی جو وائلیٹ کرتا ہے پھر آپ ایگری کریں، آج طے کر لیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پھر اس کا راستہ بند کریں۔ بات یہ ہے، اچھا میں ایک درخواست میں آپ سے کروں گی کیونکہ بات 63 وغیرہ کی ہے ہی نہیں، آپ لوگ میرے پروگرام میں میں دوسری طرف لے کے اس طرف بھی آ جاتا ہوں، میں آپ جدھر لانا چاہتے ہیں، اصل ایشو آپ کا 1 پوائنٹ آپ جہاں لانا چاہتے ہیں میں وہاں بھی آ جاؤں گا۔ سازش از the 1 point جی agenda میں you آ have۔ رہا ہوں، میں صرف مجھے بات مکمل کر لیں۔ دیکھیں طلال چودھری فیصل آباد سے، ٹھیک، وہ اپنی پارٹی کے دفاع میں کرتے کرتے انہوں نے ایک لمٹ کراس کی، عدالت نے انہیں سزا دے دی۔ اب پارٹی کیا کر رہی ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا وہاں سے ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے،
وہاں پر جو ہے ان کو کہہ رہی ہے اچھا ہم پی ایم ایل این کا آپ کو ٹکٹ دیں گے، طلال چودھری کی قربانی فارغ. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ عمران خان کو گرانے کے لیے اپنی ہی پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے لیے بڑے بڑے سٹینڈ لیے سر میں آپ سے درخواست یہ کروں گی، یہ بات آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے فاروق صاحب، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی یہ بات. میں صرف ایک خبر شامل کرتے ہوئے میں آپ کی طرف واپس آ رہی ہوں. عمران خان صاحب نے آج ابھی سپریم کورٹ سے یہ کمیشن بنانے کا ایک مطالبہ کر دیا کہ تحقیقات کی جائیں اس بیرونی سازش کی اور اس خط کے حوالے سے. اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا اس کے اعلامیے کو اور اس میں ہونے والی باتوں کا حوالہ دے کے عمران خان صاحب ایک پورا یہ موقف اپنا رہے تھے کہ ایک فورن کانسپریسی ہے. تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ ہر چیز لنک ہوتی ہے. اس سے جا کے آپ لوگوں کا یہ مقدمہ ہے کہ امریکہ نے پیسے دیے یہاں کی اپوزیشن کو ملکی اور انہوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد لائی, تو پھر 63 وغیرہ سب کچھ irrelevant ہو جاتا ہے. اب اس بارے میں بتائیں کہ خان صاحب کو یہ تحقیقات کا مطالبہ اب کیوں یاد آیا جب وہ 196 ممبران پارلیمان کو غدار قرار دے چکے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, ہم نے 196 یا 197, کبھی 197 کی فگر آتی ہے, کبھی 175 کی آتی ہے. ہم نے کبھی 175 یا 197 کو غدار نہیں کہا. پہلے میں آن ریکارڈ آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے جو بار بار ایک چیز کی جتنا زور لگایا جا رہا ہے کہ کوئی خط نہیں آیا. آپ کی کیبنٹ, آپ کی قومی سلامتی کمیٹی جس کے اندر تمام سروسز چیفز موجود ہیں, اس کا اعلامیہ آپ پڑھیں, ایک ایک لفظ پڑھیں. نہیں ایک منٹ سن لیں. اس کا آپ ایک ایک لفظ پڑھیں جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ فارن آفیشل, فارن کنٹری جس نے ان ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیئرنس کی, اس کو آپ ڈیمارش کریں. پاکستان نے ڈیمارش نہ صرف پاکستان میں کیا, پاکستان نے یو ایس کے اندر بھی ڈیمارش کیا. اب سن لیں, اس میں بار بار اس لیٹر کے اندر اس کی کامیابی, نو ووٹ کانفیڈنس کی کامیابی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو لنک کیا گیا. پھر ان کا کہنا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ دیا, ان کا کہنا پاکستانی قوم بھکاری ہے, ان کا کہنا کہ ہم وینٹیلیٹر ہمیں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے خود اس بیانیے کو تقویت دی. ہم یہ نہیں کہتے سارے, ہم کہتے ہیں بہت سارے گمراہ کون ہیں. اب آ جائیں آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے. یہ حب الوطنی کا جو حب الوطنی کے لیے جو لوگوں کو باہر نکالیں گے وہ کن اسپیسیفک غداروں کے خلاف حب الوطنی کا احتجاج ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو ایک چیز ڈیسائیڈ کر لینا, آرٹیکل 95 یا آرٹیکل 63 سے پہلے آپ کے آئین کے آرٹیکل کے بنیادی حقوق آتے ہیں. اس میں آرٹیکل 5 موجود ہے جو کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ. جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے, ڈپٹی اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. سیکوینس کیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس سے سفارش آتی ہے. ایک منٹ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ پہ بات کرنے لگے سب بہت امپورٹنٹ سر, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ ذرائع سے خبر آئی ہے آرگومنٹ, پھر آپ کر لیجیے. سب سے امپورٹنٹ آئی ول ٹیک 15 سیکنڈ مور. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کہتی ہے کہ آپ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی میں لے کے جائیں. ان کا بھی مطالبہ یہ تھا. ہم وہاں لیٹر لے کے جاتے ہیں, یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ایک دو دن سے خبریں آ رہی ہیں, پہلے رائٹرز نے خبر دی, پھر ندیم ملک صاحب بہت سینئر صحافی ہیں, ان کی طرف سے کل یہ خبر بریک ہوئی, آج بھی دی نیوز میں خبر شائع ہوئی ہے انصار بھائی صاحب کے توسط سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت ہائیلی پلیسڈ انفارم سورس نے ان کے اخبار کو بتایا ہے کہ کہ دیر واز کنسنسس ان دا سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ, جس کا حوالہ بھی فاروق صاحب دے رہے ہیں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ یہ سارے غدار ہیں اور نو کانفیڈنس موشن اس حوالے سے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو جواب دیا جائے امریکیوں کو, اور یہ کہا جائے کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, ان اپروپریٹ اور اوفینسو الفاظ ہیں. لیکن ملٹری سائڈ انسسٹڈ دیٹ دیر واز نو ایویڈینس ٹو ڈکلیئر اٹ کانسپیریسی. ایک کانسپیریسی اس کو نہیں کہا جا سکتا. یہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے بڑی انفارم سورسز کی طرف سے. دیکھیں پھر یہ طے ہے, پہلے تو یہ کہتے تھے کوئی خط ہی نہیں ہے, یہ تو امبیسڈر نے خود لکھا ہے. پہلے کہتے تھے کوئی میٹنگ نہیں, اس میں ورڈ یوز ہوا ہے اٹس اے فارمل میٹنگ, فارمل منٹس ٹیک کیے گئے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, دونوں سائیڈ سے آفیشلز بیٹھے ہوئے. سر میں بتا رہا ہوں, آپ جن اداروں کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایگری کیا کہ یہ نو کانفیڈنس موشن. دیکھیں اداروں کو آج بڑا منت سماجت کی جا رہی ہے کہ ادارے آئیں آ کے ان کو کلین چٹ دیں. یہ کر رہے ہیں نا منت سماجت. شہباز شریف کے الفاظ سن لیں, فضل الرحمان کے سن لیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی پوزیشن واضح کریں. مولانا صاحب نے تو کل نیوٹرلٹی پہ بھی سوال اٹھایا. سر اجازت دیں, نفیسہ شاہ صاحب آ گئی ہیں ساتھ, ان سے بھی ہمیشہ کیا ہوتا تھا, ہمیشہ یہ ہوتا تھا ادارے سیاست سے دور رہیں. آج اداروں کو سیاست میں دعوت کون دے رہا ہے؟ یہ لوگ دے. نفیسہ شاہ صاحبہ کو میں ویلکم کرتی ہوں. نفیسہ صاحبہ آپ کو پروگرام میں بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ سے جانوں کہ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں جو پنجاب میں سچویشن چل
चल रही है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो तो अब जो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में इस वक्त डिस्कशन हो रही है, आप लोगों की तरफ से भी बिलावल साहब ने भी कहा कि इदारे कुछ अपनी पोजीशन वाजे करें, मौलाना साहब ने तो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ के आगे, उन्होंने कहा ये न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल उठ गया है इदारों की, तो इसमें आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि सोर्सेज के तवस्सुत से तो ये खबर आ रही है, वो डिनाई कर रहे हैं इस बात को कि कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट उनको नहीं नजर आया इस खत के मामले में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के हवाले से। देखिए, सबसे बड़ी कंस्पिरेसी जो है, उसका प्लीज थोड़ा एको ठीक करें। मेरी वॉइस मैं अपनी टीम से जी दरख्वास्त करूंगी आवाज। सबसे बड़ी कंस्पिरेसी जो है वो खुद इमरान खान है। मैं ये पूछती हूँ, ये कौन सी कंस्पिरेसी है कि ये 2028 वाला प्लान क्या है? क्या ये कंस्पिरेसी नहीं है? क्या ये जो आइन पर हमला उन्होंने किया है, क्या ये कंस्पिरेसी नहीं है? क्या जो पार्लियामान पर हमला किया है, क्या ये कंस्पिरेसी नहीं है? सबसे बड़ी कंस्पिरेसी इमरान खान की शक्ल में और उसके हवारी, उसके वॉरमॉन्गर्स, जो जंगजू उसकी है, जो खिलाड़ी हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, सबसे बड़ी साजिश इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, ऐसा शख्स जिसने सिर्फ इंतशार के और सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव सुनामी के अलावा इस मुल्क में कुछ नहीं दिया, ये असल साजिश है। और इसके ऊपर कमीशन बनाए, इसके ऊपर कोर्ट कमीशन बनाए कि ये खाका इमरान खान ये कब बनाया, किसने बनाया, इसका मकसद क्या था। और आज जब वो एक बिल्कुल एक बेलगाम इंतशार इस मुल्क में फैला, जो पंजाब असेंबली में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आइन और कानून पामाल हो रहा है। जो अब हमारी असेंबली में कमाल की बात है कि रूलिंग जो है वो सिर्फ प्रोसीजर की हद तक एक स्पीकर कर सकता है, और ये साहब जो है अपने मॉडर्न शेरशाह सूरी, इन्होंने रूलिंग को कन्वर्ट कर दिया कि आइन की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आर्टिकल 5 की। अगर 7 तारीख को ये सो कॉल्ड केबल इनको रिसीव हुआ है तो 20 साल क्या ढोल बजाते रहे खान साहब, और कितनी दफा इनका बयानिया चेंज हुआ? ये बताएं कि ये कंस्पिरेसी जो इस एक ऑर्डिनरी केबल को इन्होंने एक मुल्क दुश्मन केबल कन्वर्ट करके आलमी इंतशार फैलाया है, बैनुल अक़वामी क्राइसिस क्रिएट किया है इन्होंने पाकिस्तान के लिए, जो आगे वाला टाइम बताएगा। आज IMF आपकी क्यों विथड्रॉ कर गई है? क्यों डॉलर आपका बढ़ता जा रहा है? क्योंकि nobody wants to work। वो कहता है ये पता नहीं इस मुल्क में इतना एक शख्स जो सियासतदान भी नहीं, पता नहीं क्या चीज है, nobody wants to work with him। मैं एक ब्रेक की तरफ, मुझे नफीसा जी साथ ही रहेगा। नफीसा साहिबा, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, मैं वापस आके तो फिर किस बात का दावा? सबको गद्दार नहीं कह रहे, इसको हम पर्सनली फरूख साहब का समझें कि उनका अच्छे रवाबित जिस तरह सबके साथ रहते हैं और अंदाजे गुफ्तगू है, क्योंकि उनकी जमात ऐसी बात नहीं कर रही है। आज सिंध असेंबली के बाहर जो हुआ उसके ऊपर बड़े सख्त रिएक्शन आ रहे हैं, गद्दार को फांसी दो के नारे वहाँ पर लगाए गए हैं। और मैं अली साहब से भी ये बात पूछूंगी कि इन लोगों ने इस बात को इतना संजीदा क्यों नहीं लिया, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर क्यों नहीं गए? बेशक आपका दावा है कि आखिरी लास्ट मिनट आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्यों वहां पर नहीं गए? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आज एक जो ऑन गोइंग सिचुएशन है इस वक्त लाहौर में, वो है पंजाब असेंबली नाम दे दिया गया एक निजी होटल को जो असेंबली से मुत्तसिल है, और अपोजिशन अपने लोगों को वहाँ पर लेकर पहुंची है जो उनके साथ शामिल हैं, जो JKT ग्रुप के भी हैं, उसमें जो हुकूमत के साथ पहले शामिल लोग थे। अलीम खान भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मरियम नवाज़ भी सपोर्ट करने के लिए हमजा शहबाज को पहुँच रही हैं। एक तरफ ये मामले और जो डिस्कशन हमारे प्रोग्राम में हो रही है उसकी तरफ मैं जाऊँगी। अली साहब, आपसे सवाल, अब अगर ज़राए से खबरें आ रही हैं जो 2-3 ज़राए से आ गई और ये इदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम नहीं कॉन्स्पिरेसी वाले आइडिया के ऊपर यकीन रखते, लेकिन समझते हैं कि जो अमरीकियों ने अल्फाज इस्तेमाल किए हमारे एम्बेसडर के साथ वो गैर मुनासिब थे। अब ये आप लोगों के लिए काफ़ी है डिनाइल? क्योंकि मौलाना साहब ने तो कल 2 कदम आगे बढ़ के न्यूट्रलिटी के ऊपर इदारों की सवाल उठा दिया, और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो पहले ही कह चुके हैं, और शायद बज़ाहिर वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड भी इसलिए नहीं कर रहे कि वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हम इस पोलिटिकल सिचुएशन में ऐड नहीं करना चाहते इसकी पोलिटिकल साइड को भी। और क्यों शहबाज शरीफ साहब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के उसमें नहीं गए? जी, मैं बिल्कुल इस पे आ जाता हूँ, पर मेरा भाई जो पहले अपने दुख का इजहार कर रहा था ना कि किस तरह से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान इनकी सफ़ों को छोड़ के आज अपोजिशन की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं और कह रहे थे कि जी इस निज़ाम को क्लेंज होने की ज़रूरत है। तो देखें, गुजारिश ये है कि आर्टिकल 63 की स्पिरिट ये है कि अगर आप अपनी क़यादत के साथ इख्तलाफ करें तो आप एक ऑनरेबल तरीके के साथ एक दूसरी पार्टी के अंदर अगर शामिल हो तो आपको एक कॉस्ट देनी पड़ेगी उसके लिए, और ये पार्टियों को खुद इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। और अच्छे लोग, ये मेरा भाई आज क्यों नहीं उठ के दूसरी पार्टियों के अंदर चला गया, हालांकि इसको भी पता है कि फैसलाबाद के अंदर जब ये आज अपनी पार्टी की नालायकी का बोझ लेके हल्के में जाएगा, इसके लिए भी मुंतखब होना उतना ही मुश्किल होगा जितना बाकी के लोगों के लिए होगा। पार्टी छोड़ के चले तो जाएं। मैं गुजारिश ये करूं, देखिए एक प्रोसेस है ना, तो आइन में तब्दीली कर दें। प्रोसेस सर हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे हैं, अब आ जाए बैरूनी साजिश के ऊपर। देखें, मैं सबसे पहले तो अफसोस का इस चीज पे इजहार कर दूं कि इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को हम किस तरह से अपना कद बढ़ाने के लिए और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और गैर जिम्मेदाराना बयानात का एक सिलसिला। हमारे साबिक वजीर आजम साहब जो क्रिकेट के मैदान में तो कहते थे कि मैं बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करता हूं, आज जब वो हारते हुए नजर आए तो विकटें उखेड़ के भागते हुए मैदान से बाहर चले गए हुए हैं। तो गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ की अगर आप सियासत देखें, ये वो कायद थे कि जब इनको अमेरिका ने बेपनाह प्रेशराइज करने की भी कोशिश की, उनको लालच देने की भी कोशिश की कि आप एटमी धमाके ना करें, इन्होंने उसके बावजूद अमेरिका की ख्वाहिश के उसके अगेंस्ट जाते हुए उस वक्त ये न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, क्योंकि उस वक्त वो मुल्क की ज़रूरत थी। उन्होंने इस किस्म की सियासत अपना कद बढ़ाने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं की जो ये आज करने की कोशिश करें। अब ये जो इस खत के ऊपर बार बार इन्हिसार कर रहे हैं, ज़रा एक सेकंड के लिए अफसा ये भी तो देख लें कि उस केबल की डेट क्या है। 7 मार्च की डेट है जिसको वजीर आजम साहब बताते हैं कि जी हमारे एम्बेसडर ने अपनी असेसमेंट भेजी कि रिजीम चेंज के लिए कोशिश की। नहीं, वो कहते हैं हमने अच्छा चलें, तो OIC की समिट कब थी? 22-23 को थी ना। 24 तारीख को जब रेजोल्यूशन टेबल होती है नेशनल असेंबली के अंदर, तो उस वक्त क्यों स्पीकर ने लीव ग्रांट की? उस वक्त क्यों नहीं उसने कहा कि जी ये आर्टिकल 5 के मुताबिक ये तो रजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है। मैं अब आपसे पहले कि ये इनके एम्बेसडर बैठ के वहां पे उसी साहब को जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ द US है एंटरटेन करते रहे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात भी नहीं कर रहा हूं कि 7 से लेके ये 16 तारीख तक इस खत के ऊपर, इस केबल के ऊपर क्या करते रहे। 24 तारीख को क्यों स्पीकर ने वहां पे लीव ग्रांट की? 2 दिन पहले भी अंडर सेक्रेटरी को OIC में किस तरह शाह साहब ने वेलकम किया, कुंडी साहब ने भी ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ अफजा, एक सेकंड के लिए जो सफीर साहब हैं जिन्होंने अपनी असेसमेंट भेजी थी, उनको भी तो मंजर नाम पे लेके आ जाए ना, जरा वो भी तो आके बताएं कि हुआ क्या। उनको क्यों इस तरह से एकदम इनको जल्दी में अमेरिका से एक्सट्रैक्ट करना पड़ा और जाके ब्रसल्स के अंदर पोस्ट करना पड़ा? क्यों नहीं उनको बुला के अदालत वहां पे उनसे उनकी स्टेटमेंट लेती कि जी क्या यही उनकी असेसमेंट थी कि नहीं थी, और किसी ने उनको थ्रेटन करने की कोशिश की थी कि नहीं की थी, कि ये सारी की सारी चीज इनको उस वक्त समझ में आई कि जब इन्होंने नंबर्स देखे कि 200 मेंबर हमारे खिलाफ खड़े हैं और अब हम अपनी हुकूमत को सस्टेन नहीं कर सकते, तो इसमें इनकी बदनीयती है और इनको इस किस्म की सियासत से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मुल्क को जिस किस्म का नुकसान इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना इनके बयानात से आएगा वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगा। कुंडी साहब को भी शामिल करूंगी। मैं चाहती हूं कि आज के प्रोग्राम में हम काफी हद तक इस बात को तो कोशिश करें जानने की कि इस बार ये जो गद्दार सबको कहा जा रहा है, कौन कौन बेसिकली गद्दार है, क्योंकि एक आम आवाम की हद तक जब तासुर जाता है तो फिर जिस तरह अलामती तौर पर पुतले को फांसी लगाई जा रही है इस वक्त सिंध में, सिंध असेंबली के बाहर, उस तरीके से अवाम भी कोई इकदाम कर सकते हैं, और हम इस किस्म की एग्जांपल्स पहले देख चुके हैं। कुंडी साहब, आपको वेलकम कहूंगी प्रोग्राम में। आपसे मेरा ये सवाल होगा कि ये तो एक आलमी साजिश का मामला भी हो गया, बाकी आइन के हवाले से मामला अदालत में है इस वक्त, लेकिन आप लोग बतौर ऑपोजिशन PTI का मुकाबला PTI की तरह कर नहीं सके। फरा नामी एक खातून है जिनका आज बड़ा खबरों के अंदर जिक्र है कि उन्होंने पंजाब की, आप ऑपोजिशन ये कह रही है कि वो थी इस फ्रंट मैन थी वो बुज़दार साहब की, और सारी करप्शन हो रही थी जो रवाना हो चुकी मुल्क से कुछ दिन पहले बुर्का पहन के पुलिस के हिसार में। आप लोग क्यों इस बात को रेज नहीं कर सके? आप खुद हमारे प्रोग्राम में जिक्र करते थे, तो क्यों आप लोगों ने वैसा इशू नहीं बनाया जिस तरह इमरान खान साहब ने चपरासी के नाम के ऊपर एक बयानिया बनाया, पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन का बयानिया बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अफसा, आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में 2 दफा मैंने यहाँ पर बैठ के और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैंने बैठ के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया था कि आप इमरान खान साहब, उनकी काबीना, उनके जो नवरत्न हैं, उनके सूबाई वज़ीर आला और उनकी काबीना के नाम इस सेल में डालें क्योंकि वो फरार होने की कोशिश करेंगे। अब देखें कि जो फराह खान जो कि लाहौर में, पंजाब में जिस किस्म का वो काम करती थी, चलो मैं गलत कहूंगा सर, कलेक्टिव मुतालबा क्यों नहीं था? पिछले 3 साल से काम हो रहा था, आप लोग क्यों अदालतों के पास नहीं गए? जिस तरह इमरान खान साहब आप लोगों के साथ करते थे, 126 दिन का धरना दिया उन्होंने।
دیکھیں عمران خان نے جب اس کا دھرنا دیا تو وہ ایک اور چیز کی ہم نے دیکھا، ہم دھرنے کی سیاست ہم نے نہیں کی، ہم نے عوامی مارچ کیا، ہم نے جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی جس سے وہ بھاگے. وہ تو کہتا ہے میں آخری بال تک کھیلتا ہوں. ابھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو وہ کھلاڑی ہے جو کہ بیٹ بال اور جو ہے وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں اور جوتے میدان میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ تو کھلاڑی ہے کدھر کی آخری بال تک کھیلنے والی تھی. اب وہ جو ہے وہ پہلے انہوں نے اویسی کا سہارا لیا، اب انہوں نے جو ہے دیکھیں یہ آپ نے جو بات کی ہے غدار کی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں میں اگر اس ملک میں الیکشن ہے اور یہ چیزیں نہیں، ہم نے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے آج بھی کہا ہے کہ آپ نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو ایڈوائزر اور سیکرٹری ہیں ان کو بلائیں، ان کے منٹس آف دی میٹنگ منگائیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں اور اس چیز سے وہ نہیں ہے تو آپ وہاں پر جو موجود ہمارے جو ہے آرم فورسز کے جو لیڈران وہاں پر موجود تھے، جن کے نمائندے موجود تھے، ان کو بلائیں، کیونکہ یہ غدار کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کے جو پریکاشنز ہیں وہ بہت آگے. جو جیسے آپ نے بھی کہا میں اگلا الیکشن جو ہے خدا نہ کرے میں خونی الیکشن دیکھ رہا ہوں، کیونکہ کل اگر میرے اوپر کوئی ایک انگلی اٹھائے گا تو میں اس کی انگلی توڑوں گا، اس کا ہاتھ بھی توڑوں گا، اور اگر میں یہ کام کروں گا اگلے سے میں یہ امید کروں گا وہ بھی یہ کام کرے گا. تو کل اگر یہ چیز ہوگی ان کے ساتھ وہ پولیس نہیں ہوگی، وہ سیکیورٹی نہیں ہوگی جو ان کو آج تحفظ دے رہی تھی چند دن پہلے. جب یہ میدان میں ہمارے برابر اتریں گے کہ جب یہ ہمارے اوپر الزام لگائیں گے تو ہم اسی طریقے سے ان کو بھگتیں گے جیسے وہ الزام لگائیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا نخواستہ ایک خونی الیکشن ہوگا. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی، میں واپس آ کے آتی ہوں کنڈی صاحب آپ کی طرف، لیکن پھر میرا سوال وہیں پہ رہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے کارڈز اپنے طریقے سے، آپ لوگ کسی ایک چیز کے لیے بھی پہلے سے تیار کیوں نہیں تھے؟ آج جو پنجاب میں ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا تھا اور ابھی بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتا تھا یہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں. کیا تیاری تھی آپ لوگوں کے بہاف پہ؟ کیوں آپ لوگوں کے اراکین نے بھی اس میں توڑ پھوڑ کی اور ان کو ایک موقع تو یہ ایک بہانہ تو یہ بھی مل گیا کہ اسمبلی کی مرمت کرنی ہے؟ ایک شارٹ بریک کے بعد آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت آن گوئنگ سچویشن ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کر رہی ہوں اس پروگرام میں جو لاہور میں اس وقت ہو رہا ہے. ایک نجی ہوٹل کو پنجاب اسمبلی بنایا ہوا ہے، اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم پھر بھی یہاں پر ایک اجلاس کریں گے جو کہ نہیں باقاعدہ طور پہ آج کرنے دیا گیا. اور لیکن مریم نواز بھی اس وقت پہنچ گئی ہیں جو ان کے نامنی ہیں وزیر اعلیٰ کی پوزیشن کے لیے، حمزہ شہباز صاحب، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ہمراہ. اس حوالے سے تو آپ دیکھتے رہیں گے جو یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے اسی کی طرف واپس آ جاتے ہیں. اب بلکہ شارٹ کامنٹ پہلے آپ کریں پھر میں ان سے کنکلوڈ کروا لوں گی. یہی جو بات میں کنڈی صاحب سے پوچھ رہی تھی، اب آپ لوگ اس طرح کا بیانیہ کیوں نہیں بنا پاتے؟ اب ایک فرح نامی خاتون کے اوپر کرپشن کے، اور فواد چوہی صاحب تو آج جن صحافی نے سوال کیا انہی کے اوپر انہوں نے باتیں سنا دی ان کو، جس کے اوپر بڑا ایک احتجاج کیا گیا ہے. آپ لوگ کیوں ایسا بیانیہ نہیں بنا سکے؟ اگر کرپشن تھی تو پہلے کیوں نہیں سامنے لے کے آئے؟ نہیں، یہ فرح صاحبہ کا ایشو کس نے ایجیٹیٹ کیا؟ یہ پبلک سفیئر کے اندر اگر آ جایا تو مریم نواز صاحبہ ہی ہیں نا جنہوں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. دیکھیں ایک سیکنڈ، اس کے بعد جو یہ چائے والوں کی یہ جو سٹوری لے کے چلتے ہیں کہ جی ان کے اکاؤنٹوں کے اندر اربوں روپے آئے اور وہاں سے پیسے پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دفتر کے جو 4 چائے والے تھے جن کے اکاؤنٹوں کے اندر انہوں نے خود ریزولوشنز موو کی ہوئی ہیں، ان کے منٹس موجود ہیں کہ ڈونیشنز کلیکٹ کریں اور اس کے بعد انہوں نے کہاں پہ دیے ہیں. دیکھیں یہ جو نیریٹو ہے جس کی وجہ سے آج ان کے اپنے ممبران جو ہیں آج اپوزیشن کی صفوں کے اندر ہونا زیادہ اس کو پریفر کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ حکومت کے اندر رہیں. تو اس کے اوپر کسی نے تو بیانیہ بنایا ہوگا نا، کسی نے تو ہائی لائٹ کیا ہوگا کہ ان کی گورننس کتنی ناقص ہے کہ آج لوگ حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن کی صفوں کے اندر آ رہے ہیں. پہلے ابسا حکومت کے اندر لوگ جاتے تھے ذاتی لالچ کے پیچھے، آج ہر قسم کے فائدے، ہر قسم کے انسینٹیو چھوڑ کے. راجہ ریاض صاحب کو آپ کیوں نہیں فون پہ لیتی؟ وہ آپ کو آ کے خود بتا دیں گے. انہوں نے بے پناہ چیلنج پہ کہا کہ جی مجھے روکنے کے لیے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا رہوں مجھے وزارت کی بھی آفر ہوئی، مجھے کروڑوں روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز جس کو عمران خان صاحب سیاسی رشوت کہتے تھے، اس کے بعد جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نام پہ میرے بھائی سے پوچھے نا 50 ارب روپے اس سال کے بجٹ کے اندر ڈالے ہوئے ہیں کہ نہیں ڈالے ہوئے؟ عمران خان صاحب تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ جی گلی بنانا، سڑکیں بنانا یہ MNA کا کام نہیں ہے، یہ بلدیاتی نمائندگان کے تھرو ہم یہ کام کریں گے. اور جب حکومت میں آئے جس طرح سے بھی ان کو یہ موقع ملا تو پہلا کام انہوں نے آ کے یہ کیا کہ بلدیاتی نمائندہ، یہ بلدیاتی جو سسٹم تھا اس کو پری میچور ٹرمینیٹ کیا، کیونکہ ان کی شکلیں پسند نہیں تھی کہ ان کی ساروں کی وابستگی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھی. تو یہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جو قیادت کا جو کال و فیل کا تضاد تھا،
اسی کا بوجھ ہے, ان کی ناقص کارکردگی کا بوجھ ہی ہے کہ لوگ حکومت کو چھوڑ کے پہلی دفعہ ہے کہ اپوزیشن کی صفوں کے اندر آ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں فخریہ طور پہ ہماری صفوں میں آ رہے ہیں, پیسے چلنا تو دور کی بات. دوسری بات کہ وٹ از دی ڈیفینیٹ, اگر کسی نے پیسے دے کے کسی کا امان خریدا ہے تو ایسی سیاست کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں. اگر ان کی مجبوری بن جائے ان کی ناقص پالیسی کے وہ دوسری جماعتوں کے اندر ہیں تو اس کے اوپر آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ہر بار کوئی نہ کوئی مجبوری بن جاتی ہے. یہی لوگ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی سے پی ایم ایل این میں چلے جاتے ہیں, پی ایم ایل این سے پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں. میں تو کھل کے بات کرتا ہوں, یہ تو سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ایسے فصلی بٹیروں کا راستہ آپ لوگ رکھتے وقت نہیں رکھتے. میں آپ کو خود کھل کے بات کر رہا ہوں, یہ ان کے خود اپنے بیانات موجود ہیں. نواز شریف لندن سے واپس آئے تھے, انہوں نے کہا میں فلانے کو نہیں لوں گا, بعد میں سارے ہی لیے تھے. تو یہ ایک فیصلہ کر لیں ان سب سے ساری سیاسی جماعتوں, میں یہ کہتا ہوں فیصلہ کر لیں ساری سیاسی جماعتوں, میں کہتا ہوں سب فیصلہ کر لیں ساری سیاسی جماعتوں کی جان چھوٹ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سب فیصلہ تب کرتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر بھی آئے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. حالات اس طرف لے آئے. بنیادی طور پہ کیا معاملہ ہے, بنیادی طور پہ معاملہ یہ ہے کہ آج جے کے ٹی کا جو ہے وہ اے ٹی ایم بھی حلال ہو گیا, آج علیم خان کے جو قبضے ہیں وہ بھی حلال ہو گئے. ہم نے تو یہی سناتے رہے نا, ہم علیم خان کی 300 کنال 300 ایکڑ زمین جو فلڈڈ ایریا میں پڑی تھی, جو کہ گرین زون میں پڑی تھی, ہم اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے تو علیم خان نے ہمیں بہت اچھا کہنا تھا, ہماری تعریفیں کرنی تھی. وزیر اعلیٰ بنا دیتے تو ہماری بہت تعریفیں کرنی تھی. آج انہوں نے ان کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کیا ہوا ان لوگوں کو. اور جے کے ٹی جن کو کہتے تھے عمران خان نے باہر دے کے این آر او لے کے بھگا دیا, آج جو ہے وہ پاؤں پکڑنے پہ مجبور ہیں. کیوں مجبور ہیں؟ کیونکہ یہ عوام کی طاقت میں نہیں جانا چاہتے, یہ بیساکھیوں پہ آنا چاہتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں آئیں فریش الیکشن کرواتے ہیں, جس کو عوام مینڈیٹ دے وہ آ جائیں. لیکن یہ کہتے نہیں, جس کو ہم اے ٹی ایم کہتے تھے ہم اس کو ساتھ ملائیں گے, جس کو ہم قبضہ گروپ کہتے تھے ہم اس کو ساتھ ملائیں گے. تو اگر سیاست کرنی ہے تو اپنے زور بازو پہ آئیں. اگر جہانگیر خان ترین نے کوئی قانون توڑا ہے تو ان کے پاس ریاست کے سارے ادارے موجود ہیں, ان کو سزائیں دلوائیں. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے وہاں پہ پاس جانا نہیں چاہتے, وہ ہم یقیناً جائیں گے. اور جس طرح درجن سے زیادہ ان کو ضمنی الیکشن ہار کے لہرا کے آئے دوبارہ آئیں گے. پر آج جو معاملہ سب سے آج جو معاملہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ آئین کے توڑنے کا ہے. پہلے یہ طے ہو جائے کہ اس ملک کا آئین کس نے توڑا ہے. وہ آپ ای وی ایم کو آر ٹی ایس پلس کہہ رہے ہیں, ان کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے, عوام کی عدالت بھی لگ جائے گی. پر آج سب سے بڑا معاملہ ہے کہ اس ملک کا دستور کس نے پامال کیا ہے. پہلے اس کو سزا ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ الیکشن بھی ہوگا اور ان کو وہی نتیجہ ملے گا جو آج تک ضمنی الیکشن میں ملتا ہے. لیکن یہ کل ڈیسائیڈ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کل ڈیسائیڈ ہوگا. کل سپریم کورٹ کی طرف سے امید ہے کہ کل کوئی فیصلہ سامنے آئے گا. دیکھ تو آئین کے حوالے سے سوالات اور بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, اس حوالے سے کدھر معاملات جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا فاروق حبیب صاحب اور علی پرویز ملک صاحب. پروگرام میں نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی جوائن کیا اور فیصل کنڈی صاحب نے بھی. سب کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.